بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام۔ وبعد اے بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد، حمد و صلاۃ کے اور حمد و صلاۃ کے بعد، یہ بعد و ظروف میں سے ہیں۔ اور نحو کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ ظروف کے بعد کے 3 حالات ہیں۔ بعد کے کتنے حالات ہیں؟ 3۔ اس کے ساتھ مضاف الیہ کبھی مذکور ہوتا ہے اور کبھی مذکور نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور ہو تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور ہو تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ معرب ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی معرب ہوگا جب اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور ہوگا، جیسے جئت بعدہ، جئت من بعدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کب؟ جب اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت جب کہ اس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور نہ ہو، بعد کے ساتھ مضاف الیہ مذکور نہ ہو، تو اب وہ مضاف الیہ یا تو نسیہ منسیہ ہوگا یا منویہ ہوگا۔ نسیہ منسیہ، یا تو مضاف الیہ نیت میں ہوگا یا نیت میں نہیں ہوگا۔ اگر نیت میں ہے تو اسے بولتے ہیں منوی، اور لفظ میں بھی نہیں ہے اور نیت میں بھی نہیں ہے تو اسے بولتے ہیں نسیم منسیہ۔ تو بعد کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوگا تو معرب ہوگا، یا اس کے ساتھ مضاف الیہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ نسیہ منسیہ ہوگا تو بھی معرب ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مضاف الیہ مذکور نہیں ہے مگر نیت میں ہے تو ایسی صورت میں بعد معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی علی الضم ہوگا، مبنی ہوگا ضم پر۔ اسی لیے بعد پڑھ رہے ہیں یہاں پر کہ مضاف الیہ مذکور نہیں ہے اس کے ساتھ مگر نیت میں ہے، مگر یعنی بعد الحمد والصلاۃ، یہ نیت میں ہے مگر لفظ میں، تو مضاف الیہ بعد کا کیا ہو؟ نسیم منسیہ ہو، یعنی لفظ میں مضاف الیہ بعد کا لفظ میں مذکور نہیں ہے اور منوی ہے، نیت میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ بعدو، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اور نبی اور اس کے آل پر صلاۃ کے بعد۔ آل بولے تو اس میں صحابہ بھی داخل ہے، کیونکہ آل کے ایک معنی پیروکار بھی ہے۔ پیروکار میں صحابہ بھی نبی کے پیروکار ہے، اور آل بھی جسے اولاد کہتے ہیں وہ بھی نبی کے پیروکار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہتے ہیں وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فإن اصول الفقہ اربعۃ، آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اصول الشاسی اصول فقہ کی ایک کتاب ہے، اور اصول فقہ ایک خاص علم کا نام ہے، ایک خاص علم کا
نام ہے، ایک خاص علم کا نام ہے، جس طریقے سے کہ فقہ ایک علم کا نام ہے، حدیث ایک علم کا نام ہے، تفسیر ایک علم کا نام ہے، اسی طریقے سے اصول فقہ بھی ایک علم کا بات سمجھ رہے؟ تو اصول فقہ ایک علم کا نام ہے۔ یہ کتاب جسے آپ پڑھ رہے ہو، جس کتاب کا نام اصول الشاسی ہے، یہ کس علم میں ہے؟ اصول فقہ میں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّ اصول الفقہ، یقیناً اصول فقہ، سنو، اصول فقہ، اصول الفقہ کی دو طرح سے تعریف ہم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی اضافی تعریف، ایک اس کی لقبی تعریف۔ اضافی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لفظ سے مل کر کے بنا ہے، اصول اور فقہ۔ تو اصول کی الگ تعریف کی جائے، فقہ کی الگ تعریف کی جائے تو یہ کیا ہوگی؟ اضافی تعریف، اس کو حد اضافی بولتے ہیں۔ تو اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے۔ حد لقبی بہی طور کہ یہ پورا اصول الفقہ ایک علم کا، ایک فن کا لقب ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو اب پہلے اصول فقہ جو ایک علم کا نام ہے، آپ نے سنا اس کی ایک حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے۔ حد اضافی کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے۔ تو اصول الفقہ میں اصول یہ جمع ہے اصل کی، اصول جمع کس کی ہے؟ اصل کی۔ اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ اور فقہ لغت میں، اب دوسرا لفظ فقہ ہے، فقہ لغت میں کسی شے کو واضح کرنا، کسی شے کو اور کھولنا۔ تو فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ واضح کرنا، کھولنا، ٹھیک ہے؟ اور اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ فرعیہ، فرعیہ کو عملیہ بھی بول سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ احکام شرعیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصلیہ اعتقادیہ ہوتے ہیں، ایک عملیہ ہوتے ہیں۔ اعتقادیہ جیسے اللہ ایک ہے، یہ حکم شرعی اعتقادی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حکم شرعی اعتقادی ہے، حکم شرعی اصلی ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ ایک ہے، یہ حکم شرعی اصلی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ حکم شرعی اصلی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ حکم شرعی اصلی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اور ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، فجر میں 2 رکعت فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رمضان کے روزے پورے 1 مہینے کے ہیں، یہ احکام شرعیہ عملیہ ہیں، یہ احکام شرعیہ فرعیہ ہیں۔ تو احکام شرعیہ بھی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے، فرعیہ اور اصلیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فقہ کس کا نام ہے؟ بات سمجھ، احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں۔ شرعیہ فرعیہ سمجھ گئے؟ شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کی ادلہ مفصلہ سے حاصل ہو۔ مثلا نماز فرض ہے، یہ ایک حکم شرعی ہے، اس بات کا علم، اس کی تفصیلی دلیل کس سے؟ اقیموا الصلاۃ سے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یہ ہے فقہ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صرف ایک حکم کو اس کی تفصیلی دلیل سے جانتا تو وہ فقیہ نہیں ہوگا۔ احکام شرعیہ فرعیہ، بات سمجھ رہے؟ کو تفصیلی دلیل سے جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ احکام شرعیہ فرعیہ کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ تو یہ رہی اصول فقہ کی
حد اضافی کہ اصل کی الگ تعریف کیا ہم نے، فقہ کی الگ تعریف کیا. تو اس کی ایک حد اضافی ہے اور اس کی ایک حد لقبی ہے. حد لقبی بہی طور کہ پورا اصول الفقہ لقب ہے، نام ہے ایک خاص علم کا. جیسے کہ کسی ایک آدمی کا نام ہوتا ہے عبداللہ، کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ پورا نام ہے، صرف عبد نام نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اصول فقہ کی ایک حد لقبی بھی ہے. اور آپ کہیں گے حد لقبی کیا ہے؟ تو اصول الفقہ انہو ادراک القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ. یعنی اصول فقہ ایسے قواعد کا علم ہے، ایسے قواعد کا علم وہ تصدیق ہے جن سے تفصیلی ادلہ کے ساتھ عملی احکام کے استنباط کی شاہراہ قائم ہو. ادراک القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ. بس میں نے اصول فقہ ایسے قواعد کا علم ہے جن سے تفصیلی دلائل کے ساتھ عملی احکام کے استنباط کی شاہراہ قائم ہو. یہ رہی اصول فقہ کی حد لقبی. تو جیسا کہ میں شروع میں کہا کہ نفس کتاب شروع کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہو اس علم کی معرفت ضروری ہے. بات سمجھ رہے؟ تاکہ آپ کا شروع کرنا تصور برسم ہی ضروری ہے، تاکہ اس علم کو شروع کرنا پوری روشنی میں ہو. تو اب جب کہ آپ کو اصول فقہ کی تعریف معلوم ہو گئی، بات سمجھ رہے، اور آپ نے جان لیا کہ اصول فقہ کس کا نام ہے، ایسے قواعد کی تصدیق کا نام ہے، ایسے قواعد کے علم کا نام ہے جن سے تفصیلی دلائل کے ساتھ عملی احکام کے استنباط کی شاہراہ قائم ہو. اس بات کو جب آپ نے جان لیا، سمجھ رہے، اس بات کو جان لیا، تو اب آپ کا اس علم کو شروع کرنا بصیرت پر ہوگا، روشنی میں ہوگا. بات سمجھ رہے، اور آپ مجہول مطلق کے طالب نہیں ہوں گے. تو یہ تو رہی اصول فقہ کی تعریف. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فإن اصول الفقہ، تعریف آپ نے سن لیا. یقیناً اصول فقہ وہ 4 ہیں. اصول فقہ کتنے ہیں؟ 4. تو کہتے ہیں اصول فقہ 4 ہیں. اب وہ 4 کیا ہے؟ آگے آ رہے ہیں کتاب، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس. تو فقہ کے اصول، شرع کے ادلہ کتنے ہیں؟ 4. یعنی کوئی حکم شرعی کس سے ثابت ہوتا ہے؟ کتاب سے ثابت ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہوتی، اجماع امت سے اور قیاس سے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کس سے؟ اور قیاس سے. تو شرع کے اصول، شرع کے ادلہ کتنے ہیں؟ 4. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اصول شرع، اصول فقہ 4 میں منحصر ہیں. 4 کون؟ کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس میں. اس کی وجہ 4 میں منحصر ہونے کی وجہ تو سنیے. ادلہ شرعیہ، وہ جو شرعی اصول اور ادلہ ہیں، وہ یا تو شارع کا قول ہوگا، کیا ہوگا؟ شارع کا قول ہوگا، یا دوسرے کا قول ہوگا، شارع کے سوا دوسرے کا قول ہوگا. اگر اول ہے یعنی شارع کا قول ہے تو خالی نہیں ہے کہ وہ شارع کی طرف سے ہوگا یا دوسرے کی طرف سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اول ہے تو یا تو اللہ کی طرف سے ہو تو وہ کتاب ہے، یا رسول اللہ کی طرف سے ہو تو وہ سنت ہے. اور دوسری شق وہ بھی خالی نہیں ہے، غیر کا قول ہو.
اصل شرعی کیا ہو؟ غیر کا قول ہو. تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں کہ غیر کا قول یا تو قطعی اور یقینی ہوگا تو وہ اجماع ہے، یا یہ کہ قطعی اور یقینی نہیں ہوگا، ظنی ہو تو وہ قیاس ہے. بس میں یہ رہی وجہ، سمجھ رہے، چار میں منحصر ہونے کی ادلہ کے، یعنی اصول اور ادلہ کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے. تو بہرحال آپ کو یہ بات تو معلوم ہوئی کہ شرع کے اصول کتنے ہیں؟ چار ہیں. بات سمجھ رہے؟ یقیناً فقہ کے اصول، سمجھ رہے، فقہ کے اصول، فقہ کی تعریف میں کر چکا بھی. فقہ کے اصول چار ہیں. چار کیا ہے؟ نمبر ایک، کتاب اللہ تعالی. چار اصول میں سے اصل اول اللہ تعالیٰ کی کتاب، کتاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور وہ کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کیا ہے؟ اصل ہے. تو کیا پورا قرآن اصل ہے؟ اسی طریقے سے تمام احادیث احکام شرعیہ فریعہ کے لیے اصل ہے؟ تو واضح رہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور قرآن جو اصل اور دلیل ہے وہ تقریباً 500 آیت ہے کہ انہی سے احکام شرعیہ ثبوت ہوتے ہیں. باقی آیتیں تو اس میں قصص ہیں، امثال ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو تقریباً 500 آیت، ٹھیک ہے، تقریباً 500 آیت یہ اصل ہیں، سمجھ رہے ہو، احکام شرعیہ اصلیہ کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابھی جو آپ نے سنا کہ سنت بھی اصل ہے، تو سنت سے مراد ہے، سمجھ رہے ہیں، سنت سے مراد ہے تقریباً 5000 احادیث یہ اصل ہے. تو یہ جو بولے کہ سنت اصل ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ تقریباً 5000 احادیث یہ اصل ہیں، انہی سے احکام شرعیہ کا ثبوت ہے. باقی اور احادیث احکام شرعیہ فرعیہ کے سوا دوسری چیز کے بابت ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اصول فقہ چار ہیں. کتاب اللہ تعالیٰ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب. اس کو سب پر مقدم کیا اس لیے کہ یہی اصل اول ہے، اس لیے کہ سب کے لیے یہ اصل ہے، سب کی اصلیت، سنت، اجماع امت، قیاس، ان سب کی اصلیت بھی کتاب ہی سے ثابت ہے. تو یہ کل کے لیے اصل ہے، یہ اصل اول ہے، اس لیے کتاب اللہ کو مقدم کیا باقی تین اصول پر. تو اصول فقہ کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، والثانی وسنت رسولہ، اور اصل ثانی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس تعلق سے آپ نے سن لیا کہ وہ تقریباً 5000 ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے وہ اجماع الامہ، اور اجماع امت بھی تیسری اصل کیا ہے؟ اجماع امت. امت پہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، مضاف الیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع، یہ بھی اصل شرعی ہے. اس سے بھی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. تو اجماع بھی شرع کے دلائل میں سے، شرع کے اصول میں سے ایک اصل ہے. مگر کس کا اجماع؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع. تو اصول فقہ چار ہیں. چار میں سے ایک کتاب اللہ ہے، دوسرے سنت و رسول اللہ ہے، تیسرے اجماع امت ہے. والقیاس، اور اصل رابع کیا ہے؟ قیاس ہے. اصل رابع قیاس ہے. بات سمجھ رہے؟ قیاس کی تعریف آئے گی. ابانۃ مثل حکم احد المذکورین فی الآخر بمثل علتہ، یہ قیاس ہے. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام
تو ان اقسام یہ 4 قسمیں ہوئی، کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس۔ تو ان 4 قسموں میں سے ہر ایک سے بحث ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو 4 قسمیں گزر گئی ان میں سے ہر ایک سے بحث ضروری ہے، لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ، تاکہ اس بحث سے معلوم ہو، تاکہ اس بحث سے علم حاصل ہو، کس بات کا؟ احکام کی تخریج کے طریقے کا۔ کہتے ہیں ان 4 قسموں میں سے ہر ایک سے بحث لابدی ہے، ضروری ہے، ضروری ہے کہ ان 4 قسموں سے جب بحث ہوگی تو اس سے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ کس بات کا علم ہوگا؟ کہ ان اصول سے، یعنی کتاب سے، سنت سے، اجماع امت سے، قیاس سے احکام کی تخریج کس طریقے سے ہو۔